2006 میں جب آپ امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور روپوش تھے، تو اس وقت کا جو تاریخی انٹرویو وہ بھی جیو پہ نشر ہوا تھا۔ اس وقت ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا وقت بھی اللہ لے آئے گا کہ آپ پاکستان کے سرکاری مہمان کے طور پر ہمارے سامنے ہوں گے۔ تو ویلکم ٹو پاکستان اور خوش آمدید۔ اور پہلا سوال یہ کہ آپ کے دورہ پاکستان کا ہدف آپ کی نظر میں کیا ہے اور پاکستانی حکومت آپ کو دعوت دے کے کیا چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے محترم ډیره مننه ستا د دې مقدماتي خبرو په ارتباط مختصر په یو برخه کې ویل ضروری ګڼم چې تاسو ویل دي۔ محترم صافی صاحب بہت شکریہ، میں آپ کی تمہیدی کلمات کے لیے شکر گزار ہوں، اور ایک وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہمارا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شامل ممالک نے ہمارا نام بلیک لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہی سب نے بلیک لسٹ سے ہمارا نام نکالا ہے۔ اگرچہ سب کا اس پر اتفاق بھی نہیں تھا، خدشات کے باوجود ہمارا نام بلیک لسٹ سے نکالا، لیکن امریکہ کے بلیک لسٹ میں ہمارا نام اب بھی موجود ہے۔ امریکہ نے ہمارا نام بلیک لسٹ سے نہیں نکالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پر ہمارے بڑے اعتراضات ہیں۔ ہمارے قیدی اب بھی گوانتانامو بے میں ہیں۔ گوانتانامو میں جو آخری قیدی ہے وہ حزب اسلامی کے ہیں۔ امریکہ نے داعش کے بڑے رہنماؤں کو رہا کر دیا، القاعدہ رہنماؤں کو رہا کر دیا، طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا، بڑے بڑے اسمگلروں کو رہا کر دیا، لیکن حزب اسلامی کے قیدی ابھی بھی باقی ہیں۔ رہی بات اس سفر کے حوالے سے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان باہمی صلح اور امن کی پالیسی پر گامزن ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ پاکستان نے امن کی بحالی کے لیے بہت کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی شروعات ہو یا پھر امن معاہدے پر دستخط ہو، ان سب میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس طرح اب جو بین الافغان مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اس میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ بڑا کردار کہوں یا روشن کردار کہوں، حقیقت یہی ہے کہ امریکہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کیا۔ جہاں بھی کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو پاکستان نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے میں پاکستان آیا ہوں کہ ایک تو ان کا شکر ادا کروں کہ صلح کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ دوسرا، خطے کے امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کروں کہ کابل کے اندر اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوسی کیا کر رہے ہیں۔ انہی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان آیا ہوں، اور یہ ایک بہترین موقع ہے۔ میں نے یہاں آ کر اب تک جو ملاقاتیں کی ہیں وہ اطمینان بخش ہیں۔ وزیر خارجہ کے ساتھ 2 گھنٹے تفصیلی بات چیت کی ہے، اور اسی طرح محترم چیئرمین سینٹ کے ساتھ بھی مفید ملاقات ہوئی ہے۔ د همدې لپاره پاکستان ته راغلی وم، ښه فرصت و، تر اوسه پورې مې چې له چا سره ملاقاتونه کړي دي، ډېر زیات په زړه پورې تفصیلي، تقریبا 2 گھنټې له خارجه وزیر سره، همداسې د سینټ له ښاغلي۔ یعنی پاکستان پہ تو اکثر افغانستان کے مختلف دڑوں کی طرف سے یہ الزام لگتا رہا کہ پاکستان افغانستان میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے، لیکن یہاں آ کے ملاقاتوں کے نتیجے میں آپ اس پہ کنونس ہو گئے ہیں مزید بھی کہ پاکستان افغانستان میں امن لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں؟ یقیناً اس سے پہلے جب میں آیا ہوں اور حالیہ دورے میں بھی پاکستانی قیادت سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پاکستانی قیادت کا موقف واضح ہے کہ یہ اب صلح اور امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے جو پیش رفت ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ آپ کتنے پر امید ہیں جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں دوحہ میں یا باقی چینل سے، افغانستان میں امن آ سکتا ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے؟ امن د ټولو افغانانو غوښتنه ده، د اوس اکثریت افغانانو غوښتنه ده چې دا جګړه حتما او ژر باید پای ته ورسیږي۔ امن سارے افغانوں کی خواہش ہے۔ افغانوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے
کہ یہ جنگ جتنی جلدی ہو ختم ہو جائے۔ وہ لڑائی چاہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، صلح کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو صلح چاہتے ہیں۔ لیکن افغان حکومت اور طالبان نے جو مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کابل حکومت صلح کا کوئی ارادہ رکھتی ہے، نہ کوئی عزم۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جنگ کو دوام دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اشرف غنی کی حکومت امن نہیں چاہتی اور جنگ کو دوام دینا چاہتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہوں گا تقریباً ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ بس جنگ محصول دے، یہ جنگ سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں اختیارات اور طاقت آئی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ان کی زندگیاں سنور گئی ہیں، ان کو عہدے ملے ہیں، ان کی زندگی جنگ کے ساتھ منسلک ہے۔ جنگ ختم ہوگی تو وہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ جنگ کو دوام دینا چاہتے ہیں۔ انہیں اقتدار اور حکومت ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور اقتدار اور کرسی سے محروم ہو جائیں۔ وہ نفرت اور جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے، وہ امن کے خواہاں نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا فریق جو طالبان ہیں، وہ کیا امن چاہتے ہیں اور وہ اس میں سنجیدہ ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہ جنگ بندی پر بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ طالبان باید ثابت ہے کہ سنجیدہ ہے۔ طالبان کو چاہیے کہ وہ باور کرائیں کہ وہ سنجیدہ ہیں۔ ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ امن چاہتے ہیں، جنگ سے تھک چکے ہیں اور امن کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں تاکہ ان پر الزام نہ لگے کہ وہ جنگ کو دوام دینا چاہتے ہیں۔ طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ سے تھک چکے ہیں، صلح چاہتے ہیں، جبکہ کابل حکومت اس لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ غنی حکومت کی موجودگی میں صلح نہیں ہو سکتی، جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ کابل حکومت یہ بات مان لے کہ وہ استعفے کے لیے تیار ہیں اور ایک نئی عبوری حکومت جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اس کے لیے تیار ہو جائیں، تو مجھے یقین ہے کہ طالبان بھی سیز فائر پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے لیے اشرف غنی حکومت کا خاتمہ اور ایک سب کے لیے قابل قبول عبوری حکومت کو بنانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حل کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک بہت برا تجربہ رہا ہے۔ جب روسی افواج نکل رہی تھیں، افسوس کے ساتھ ماسکو اور واشنگٹن اس پر متفق ہو گئے کہ نجیب کی حکومت قائم رہے گی۔ روسی ان کے ساتھ مالی اور فوجی تعاون کرتے تھے، جبکہ مجاہدین کے ساتھ سارا تعاون ختم کر دیا گیا تھا تاکہ ان پر دباؤ آ جائے کہ نجیب کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ اس ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ اس خون خوار تجربے کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ اس وقت ضروری تھا کہ روسی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی ان کی کٹ پتلی حکومت کا بستر بھی گول کر دیا جاتا اور ایک نئی حکومت جو سب کو قابل قبول ہو بنانا چاہیے تھی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کے ساتھ نجیب نے بھی آخر میں اتفاق کیا اور اقوام متحدہ میں بھی وہ تجربہ دوبارہ دہرایا نہ جائے۔ طالبان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ حکومت اصل میں جنگ کا حصہ ہے۔ امریکہ نے پہلے کابل پر قبضہ کیا، پھر انہوں نے حکومت بنائی اور یہ ہوائی راستے سے کابل داخل ہوئے اور مسلط کر دیے گئے۔ اب جب امریکہ نکلتا ہے تو ساتھ ہی ان کو بھی رخصت ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ابھی ریسنٹلی افغان عوام نے منتخب کی ہے اور جو ان کے سب سے بڑے حریف تھے، آپ بھی تھے، عبداللہ نے بھی اس کو تسلیم کر دیا ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ اب ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ باید کم چې دا به یو غلط فهمي چې څوک فکر وکړي دا یو منتخب حکومت ہے۔ موجودہ کابل حکومت کو منتخب یا نمائندہ حکومت کہنا غلط ہوگا، کیونکہ تمام جماعتوں نے اسے مسترد کیا ہے۔ انتخابی ٹیم نے بھی اس حکومت کو منتخب حکومت تسلیم نہیں کیا۔ ہم سب نے یہ باور کرایا تھا کہ ہم ان کے انتخاب اور اس کے نتائج کو نہیں مانتے۔ محترم اشرف غنی کو منتخب جمہوری صدر کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ انتخاب کے نتائج کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس انتخاب میں
35 بلین افغانوں میں سے صرف 1.5 ملین افغانیوں نے شرکت کی ہے۔ ایسے میں کون اسے نمائندہ حکومت تسلیم کر سکتا ہے؟ تو اشرف غنی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، ڈاکٹر اشرف غنی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ طالبان کے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ افغانستان ایک بار پھر 90 کی طرف، بدترین جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ اگر امریکہ چاہے تو اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتا ہے اور اس حکومت کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ چاہے تو جنگ جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اگر جنگ نہ چاہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر امریکہ چاہے تو اس حکومت کو مجبور کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس سے آگے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے، تو پھر اس حکومت کو ہٹانا اور تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں